بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے آج 25 رمضان 1443 ہجری ہے، 26 اپریل 2022 بروز منگل ٹیوزڈے۔ دوستو، جیسا جیسا تاخیراتیں آتی جا رہی ہے ویسا ویسا مکہ المکرمہ میں رش بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بھی لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ توکلنا کے پرمیشن سے جا رہے ہیں، اور جب توکلنا کے پرمیشن سے وہ ٹائم پہ جب پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا، کیونکہ پولیس والے بھی ان کو دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ بھائی دیکھو اندر کتنا رش ہے۔ میں بھی آج دیکھا ہوں، واقعی بہت خطرناک رش ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کووڈ سے پہلے رش ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کتنا بھی رش رہو، تھوڑا بہت جو ہے گنجائش ہوتی تھی اندر جانے کی، لیکن ابھی کیونکہ پروٹوکال بھی کو بھی فالو کرنا ہے اور آپ کا توکلنا بھی ہے، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ توکلنا کے اندر ہی آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ٹھہرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ جا تو رہے ہیں اندر اور پھر عمرہ کر کے فوراً نہیں نکل رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مغرب کے ٹائم پہ گیا تو روزہ رکھ رہا، پھر تراویح پڑھ رہا، عشاء کے بعد تراویح کے بعد باہر نکل رہا۔ اس طرح جو دوسرے جو آ رہے ہیں وہ اور رک جا رہے ہیں، پھر آنے والے اور رک رہے ہیں۔ اس طرح یہ جو 2 گھنٹے کا ہے یہ تقریباً زیادہ گھنٹے کا لگ رہا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ایک عمرہ کیا تو ایک عمرہ کا اوپر ہی اتفاق کرے، دوسروں کو موقع دے، کیونکہ ابھی لوگ ظاہر بات ہے ہم سعودی عرب کے اندر ہے تو ہم کو کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن جو لوگ سعودی عرب سے باہر آ رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، تو بھائی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے آتے ہیں، ہوٹل کا بھی کرایہ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے ان کے پیچھے آنے کی، تو ویسے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ ان کو تو بیچارے ایک ہی موقع ملتا ہے، ہم یہاں پہ بار بار موقع ملتا ہے۔ اسی لیے میں رمضان کے اندر بس میں 20 تاریخ کا یا 24 تاریخ کا میرا تھا، میں نے کینسل کرا دیا اور میں نے 2 تاریخ کو چلا گیا۔ اب میں دوبارہ نہیں گیا، انشاءاللہ رمضان کے بعد جائیں گے، تو میں اب دوسروں کو موقع دے رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے مل رہا ہے لیکن میں نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ بھائی رش بھی زیادہ ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، لہذا ہمارا سوچنے کا حق زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ وہ لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی سوچیں اور لوگوں کو موقع دیں۔ ہاں، مدینہ چلے جائے، مدینہ الحمدللہ 3 گنا زیادہ رحمت ہے اور بے انتہا برکت ہے۔ آپ جائیں گے وہاں پہ آٹومیٹک ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ پہ 10 آدمی کی اللہ تعالیٰ وہاں پہ برکت کر دیتا ہے۔ آپ جائیں الحمدللہ، وہاں پہ کھلی جگہ ہے، لیکن عمرے کے اندر میرے بھائی طواف کرنا ہے، پھر صحیح کرنا ہے، اور ایک رش ہوتا ہے وہاں پہ، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، ان کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر خاص طور سے جو لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ان کے لیے تو واقعی معاملہ، فیملی والے ہو یا ضعیف ماں باپ ہو، ان کو لے کے چلنا بہت دقت ہے، آسان نہیں ہے۔ پھر ان کو صحیح میں بھی ڈھکلنا ہے، طواف میں بھی ڈھکلنا ہے، یہ آسان نہیں ہے، روزے بھی ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، ایک عمرہ کرے، چاہے وہ سعودی عرب کے اندر ہو یا باہر کے لوگ ہو، ایک عمرہ کرے، اللہ کے پاس چھوڑ دے، اللہ سے امید رکھے، انشاءاللہ عمرہ قبول ہو جائے گا، اور لوگوں کا خیال رکھے۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک اہم بات دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رائے کے دانے کے برابر ایمان لے کے آؤ۔ رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا، جس کا جو ہے اگر وزن بھی کیا جائے تو آپ دیکھ لینا چھٹاک یا 50 گرام یا 1 گرام 2 گرام کے اندر کتنی رائے آتی ہے۔ اتنا چھوٹی رائے جس کو جو مسلنے کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رائے جو ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم ڈھیر سارے عمل کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، سارے اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دوستو اس کے اوپر بھی توجہ ڈالے کہ تھوڑا قرآن شریف سیکھے، تھوڑا ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ تھوڑا جب قرآن شریف سیکھیں گے تو دمہ کسرہ زیر زبر کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں اپنے چینل کے اوپر تقریباً 50-60 لوگوں کا آل اوور دا ورلڈ نمبر دیا ہوا ہوں، کسی کو بھی کانٹیکٹ کرے، بہت سارے لوگ اس میں فری پڑھانے والے ہیں، آدمی بھی ہے، عورت بھی ہے، علماء بھی ہے، اسکالر بھی ہے، مفتیاں بھی ہے، آپ پڑھیے ان سے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ضرور دیجئے۔ آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہو آپ ضرور سیکھیے۔
اس طرح آپ جب سیکھیں گے تو آپ کی زبان سے صحیح الفاظ ادا ہوں گے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے آہستہ صحیح سمجھ کے معنوں کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. آپ جب بریانی کھاتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ بھائی میں جو ہے معمولی چاول یا دال کھا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے بریانی کھا رہے ہیں. آپ جان بوجھ کے بریانی کھاتے ہیں اور آپ گوشت کی بریانی کھاتے ہیں، مٹن کی بریانی کھاتے ہیں تو آپ کو ویسا فلیور آتا ہے، ویسا مزہ آتا ہے، ویسی خوشبو آتی ہے. اسی طرح جب آپ کوئی میٹھا کھاتے ہیں، چاہے قربانی کا میٹھا ہو، ڈبل کا میٹھا ہو، جو بھی میٹھا ہو، تو آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا مزہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کی نگاہوں میں دکھتا ہے. اسی طرح دوستو جب آپ قرآن شریف پڑھو، نماز پڑھو تو سوچ سمجھ کے سیکھ کے پڑھو تاکہ آپ کو اس کا مزہ ملے. بھلے ہی آپ کا عمل 10 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 2 ہی رکعت سیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا فرق آئے گا. آہستہ آہستہ آپ تعداد بڑھاتے جائیں گے، آپ کو فائدہ ملے گا. آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کو آپ بڑھاتے جاؤ، 2 آیت، 3 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت سیکھ کے آپ پڑھتے جاؤ، ایک رکوع، ایک پارہ، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور ساتھ میں دوستو آپ ترجمے کا ضرور قرآن پڑھو. ترجمے کا قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو جو ہے دمہ کسر آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیر زبر صحیح ہونا ضرورت نہیں ہے. اب ویسے ہی شروع کر دو ترجمے کا قرآن اسٹارٹنگ سے. آپ کو ترجمے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا، آپ سے بات کر رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ. کبھی تو میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے بات کرے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. آپ قرآن شریف کھول کے پڑھے، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بات ہوتی ہے. اور جو بات ہوتی ہے دوستو وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ذہنوں کو، ہر ایک کے دماغوں میں کچھ باتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے حساب سے ان کو سمجھاتا ہے. آپ جب اچھی نیت سے پڑھیں گے کہ میرا رب میرے سے مخاطب ہے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، بہت ساری نالج آئیں گا. پھر آپ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے پاس جائیں گے جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہے، اس کے ماہرین ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گا، ہاں بھائی یہ میننگ ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے فرما رہا، اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے، اچھے کام کا حکم دے رہا ہے، برے کام سے رکنے کا حکم دے رہا ہے اور اچھی بات بتانے کا حکم کر رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو جب معلوم ہوں گی تو آپ کو دل سے خوشی ہوگی اور دل سے سکون ملے گا. بہت ضروری ہے دوستو. بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھا اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ لوگ. اور ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کبھی بھی اس کا اثر نہیں ہو رہا. معاف کرے اللہ تعالیٰ، ہم کو سب کو معاف کرے. اس کا اثر ہونا بہت ضروری ہے دوستو، بہت ضروری ہے. اگر ایک چاقو کا کٹنے کا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، یا اگر ہم دانت میں ہماری زبان پھنس جاتی ہے دانتوں میں، یا کچھ ہم ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو دوستو وہ تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف جو پڑھ رہے ہیں اس کا اثر، تھوڑا بہت تو اثر ہم کو ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ہمارا دل روئے، تھوڑا بہت ہمارا جو ہے دماغ جھنجھوڑے اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، یہ بہت ضروری ہے دوستو. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، سب سے پہلے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، قرآن شریف کی ایک آیت ڈیلی ترجمے سے ضرور پڑھے. انشاءاللہ میں بھی قرآن شریف ترجمے سے پڑھوں گا. پہلے پڑھ لیا ہوں میں، اب دوبارہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ بھئی اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے. انشاءاللہ میں آہستہ 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 اس کے اوپر عمل کروں گا تو میرے 6 فٹ کے جسم کے اوپر وہ عمل آئے گا اور وہ میرے کو ہی فائدہ آئے گا، مجھے ہی فائدہ آئے گا. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ اسٹارٹ کر دیں، اپنی فیملی کو بٹھا کے پڑھائے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو، آپ کو بھی معلوم ہو. اس طرح ایک دوسرے کو بات سمجھ میں آئے گی. اور سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے پاس جو علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے پوچھ کے کریکشن کر سکتے ہیں. اور دوسری بات دوستو، کسی بھی حال میں آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. قرآن شریف سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ عمر کو مت دیکھیں. صحابہ کرام میں نے سنا 250 سال کے اندر وہ لوگ ایمان کی حالت میں آئے ہوئے. 250 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے. 250 سال. تو اور بھی بڑی بڑی عمر کے کرے ہوں گے، تو اور بھی بڑی بڑی عمروں میں ان لوگوں نے انتقال کیا ہوا ہے. تو جب وہ عمر میں وہ لوگوں نے سیکھا اور عالم بنے تو آپ بھی کوشش کریں کم سے کم اتنا تو صحیح کر لے کہ آپ کو حق حلال کا فائدہ معلوم ہو جائے اور تمیز معلوم ہو جائے، سمجھ آ جائے. اتنا تو عمل کرے کہ بھائی آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو. میری خصوصی گزارش ہے قرآن شریف سیکھ کے پڑھے، بھلے ہی ایک آیت صحیح ضرور سیکھ کے پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور دوستو اگر آپ کو کچھ بھی کمنٹ ہے
یا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے سوال کر رہے ہیں، آپ ضرور کیجئے۔ آپ کے سوال کے حساب سے اگر آپ کا سوال مجھے لگا کہ بھائی مفتیوں کو پوچھنا ہے تو ان کے آڈیو ریکارڈ میں آپ کے سامنے لگا دوں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے تو میں انشاءاللہ مفتی حضرات سے پوچھ کے آپ کا میں جواب دوں گا، لیکن آپ کو ضرور کمنٹ کرنا چاہیے تاکہ میں آپ کے لیے بولوں تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے دوستو۔ اب اتنا بول دیا دوستو، تو اب تھوڑا بہت نیوز کے بارے میں بھی سن لیجئے، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ دوستو دنیا کے اندر ہر میڈیا اپنے حساب سے نیوز پیش کر رہا ہے، بھلے ہی وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، کسی کے فیور میں ہو کسی کے اگینسٹ میں ہو، اپنے حساب سے میڈیا کام کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم میڈیا کیوں کام کر رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں یا کیا ہے، ہم نہیں جانتے، پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ تو ایسے نیوزاں سن کے اپنے آپ کو کمزور کر لینا ایسی عقل مندی کا کام اس کو نہیں بولتی، لہٰذا ایسے اس میں ٹائم ویسٹ مت کرے۔ رمضان میں آلریڈی زیادہ کا بھاؤ ہے، زیادہ سے زیادہ اجر کرے، زیادہ زیادہ ثواب کا کام کرے، سیکھے، ٹیکنیکل چیزیں سیکھے، ہنر سیکھے، اپ گریڈ کرے اپنے آپ کو، پروگرامنگ سیکھے، نالج سیکھے، اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے آگے لے کے جائے، ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ میں اس طرح آپ سیکھے جیسا کہ ایلان ماسک نے سیکھا ہے۔ ایلان ماسک سب سے پہلے ناسا کے پاس گیا، رشیا گیا، چائنا گیا، سب لوگوں کو بولا کہ بھائی میں اپنا راکٹ بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں نے بولا اتنے اتنے پیسے لگتے، اتنا خرچہ ہوتا، اور وہ پیسے اس کے پاس تھے بھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے، حالانکہ وہ آدمی پیسے لٹانے والا تھا علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ جب دیکھا کہ بھائی یہاں پہ بات نہیں بن رہی ہے اور یہاں پہ بس پیسے ہی مانگ رہے ہیں، تو ایسی نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، خالی پیسے مانگے اور اس کو زیادہ فائدہ نہ ہو، اس کو لگا ایسا۔ تو اس نے اپنے کتابیں جو بھی تھی، جہاں کہیں بھی کتابیں تھی، یوٹیوب پہ ادھر ادھر سارے کتابوں کو خریدا، سارے کتابوں کو پڑھا، کھنگالا، اپنے نوٹس بنایا، پریکٹس شروع کیا۔ آج ناسا بھی اس سے ہیلپ لے رہا ہے اور پوری دنیا اس سے ہیلپ لے رہی ہے، اسپیس ایکس، اور چاند پہ تک، یہاں تک کہ اسپیس پہ بھی لوگوں کو بھیجنے کا وہ کر رہا، ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ایک تنا آدمی ناسا کو چیلنج کر دیا ہے اور ایسے چیزیں ایجاد کر رہا ہے، جبکہ وہ پہلے زیرو تھا، کن ذہن بولتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی ایسے چیزیں دیکھیں جو آپ کو اپ گریڈ کرے، آپ کو نالج دلائے، آپ کو آگے لے کے جائے۔ ورنہ دوستو ہارڈ ورک بولے تو رکشہ والے کا کام ہے، اسمارٹ ورک بولے تو آٹو والے کا کام ہے، ٹیکسی والے کا کام ہے، یا پھر آپ بول سکتے کہ بھائی پلین کا جو ڈرائیور ہے، پائلٹ ہے، یہ بھی اسمارٹ ورک ہے، ایک جگہ بیٹھو کام کرو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، میں جسٹ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کو اسمارٹ ورک کرنا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کسی کو اپ گریڈ کرنے کا، کیسا اپ گریڈ کرنے کا ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ میرے کو جو دیجئے، انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ لگاؤں گا جس سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ تو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے۔ کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری توڑ پھوڑ اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا۔ آمین۔